جی سید صاحب، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ سازشوں میں انہوں نے کمی نہیں کی اور آج بھی کر رہے ہیں. ہم کیوں ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ لیکن ہمیں اپنی فصیلوں کو مضبوط کرنا ہے. اب اللہ کے فضل سے اتنے کمزور ہم نہیں ہیں کہ دشمن ہم پر چڑھ دوڑے، لیکن ہم کمپلیسنٹ بھی نہیں ہو سکتے، ہم ریلیکس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ چاروں طرف سے ہم گھیرے جا چکے ہیں. اور ان حالات میں قیادت کو اٹھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتے ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی شخصیات. اور انشاءاللہ جب اللہ نے ہمیں ان تمام تر خطرات اور مشکلات کے باوجود یہاں تک پہنچایا تو ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا. کسی لمحے کوئی قیادت آ جائے، سیاسی ہو یا فوجی ہو، اس میں مت پھنسیے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ دین کے آبرو کا دھیان کون کرتا ہے، حفاظت کون کرتا ہے، اور ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کون بات کرتا ہے. جو کرے اس کے ساتھ رہیے گا، وہ آپ کی آبرو بچائے گا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیادت کا اتنا فقدان کیوں؟ کیونکہ آپ جب ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھتے ہیں تو 47 سے ان کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹینڈ لیڈرشپ رہی ہے. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں تو ڈیوڈ بن گورین اور گولڈن میئر کی شکل میں ان کے پاس ایک لیڈرشپ رہی ہے. تو ہمارے ہاں لیڈرشپ کی اتنی کمی کیوں؟ دیکھیے بیٹا، آپ کے سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے اس نے اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے دین کو ترک کیا ہوا ہے. ورنہ ہمارا دین شیروں اور دلیروں کا دین ہے، یہ بغیرتوں اور بشرموں کا دین ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص اس دین پر چلنے کی بات کرے، کوئی حکمران اس پر چلنے کی بات کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کو امانت دار بنایا جائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی عزت اور آبرو کے لیے تلوار نہ اٹھائے. حجاج بن یوسف جیسا ظالم شخص بھی ایک بچی کی پکار پر محمد بن قاسم کو بھیجتا ہند، جس کی برکت سے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سب اس لیے ہوا تھا کہ ایک ہندو نے ایک مسلمان خاندان کو چھیڑا تھا، اسی طرح تنگ کیا تھا جس طرح ان کی اولادوں نے ہمارے بزرگوں کو 47 میں تنگ کیا تھا. کرائسس ہمارا قیادت کا ہے، اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقیدے کو، اپنے بلیف کو بھلا دیا. اس لیے بھلا دیا کہ جب ہم نے پاکستان بنا لیا تو ہم ریلیکس ہو گئے. اس کے بعد ہم سمجھے کہ ہم نے مقصد حاصل کر لیا. پاکستان مقصد نہیں ہے، مقصد کو حاصل کرنے کی ایک پہلی منزل ہے، پہلا زینہ ہے. کام ختم نہیں ہوا ابھی ہمارا. علامہ اقبال نے اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس کو بنا کر ہم ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. کام کام اور کام، قائد اعظم کے جو الفاظ تھے، جو علامہ اقبال کا جو مشن اور خواب تھا کہ یہ ملک احیا، اسلامی دنیا کے احیا کے لیے مرکز بنے گا، ہم نے اس کو بھلا دیا. ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی. اور پھر پاکستان امت مسلمہ کا اتنا اہم ملک ہے کہ دنیا کا کوئی دشمن ملک ایسا نہیں ہے جو ہم میں دخل نہ دیتا ہو، ہم میں غدار نہ خریدتا ہو. اس امت نے ہمیشہ میر جعفر اور میر صادقوں کی وجہ سے نقصان اٹھایا. یہاں اسرائیل بھی آپریٹ کرتا ہے، انڈینز بھی، امریکن بھی، برٹش بھی، اور ہمارے اپنے غدار منافق کافی ہیں. اس پوری قوم کو اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا خطرہ، ہمارا پوٹینشل دیکھیے، جو چنگاری ہم اپنے خاک کستر میں رکھتے ہیں، ہم اپنی راکھ میں جو چنگاری رکھتے ہیں، وہ اس چنگاری سے بھی خوف کھاتے ہیں. اور علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں جو نصیحت کی تھی، ابلیس کی نصیحت اپنے چیلوں کے نام، ابلیس کی نصیحت اپنے کارندوں کے نام، اس نے نصیحت کی تھی کہ امت مسلمہ کو اگر تباہ کرنا ہے تو کیا سٹیپ تم لو. اور اس میں سب سے اہم نقطہ جو وہ بتاتا ہے کہ یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو توڑ دو اس قوم کا، حضور کے بارے میں کنفیوژن اور گمراہی میں مبتلا کر دو، حضور سے رشتے اور محبت کو اس قوم سے نکال دو، پھر اس قوم کی کوئی روحانی احساس باقی نہیں رہے گی. وہی بات کہ لا الہ الا اللہ کی تکمیل پہ تو ہم نے پاکستان بنا لیا، محمد رسول اللہ کی تکمیل نہیں کر پا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو ابلیس کی نصیحت وہ یہی ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس قوم کی سینٹر آف گریوٹی اب صرف رسول اللہ کی ذات ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہمارا، اور کوئی ہمارا سربراہ نہیں ہو سکتا، کوئی ہماری سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی، کوئی مذہبی جماعت نہیں ہو سکتی. جتنی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے آپ نام سن رہے ہیں، یہ سب امت کو گمراہ کر رہی ہیں، تفرقوں میں بانٹ رہی ہیں. کوئی رول نہیں ہے ان کا امت کے احیاء میں. اب صرف اس جماعت کا رول ہوگا جس کا جھنڈا اسلام کا، جس کے لیڈر صرف رسول اللہ، جس کا مرکز پاکستان ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ ہوگی آپ دیکھیں گے یہ قوم کس طرح عروج پہ جاتی ہے. یہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. یہ قوم خود نہیں کرے گی تو اللہ جب چاہے گا کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس قوم کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا. انشاءاللہ خیر ہوگی. اب ہم اس پروگرام کے آخر کی طرف آ رہے ہیں. جاتے جاتے ہم اپنی قوم کو، آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ آپ کو مبارک کرے یہ یوم آزادی، اللہ آپ کو نصیب کرے یہ آزادی،
اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس آزادی کی اسی طرح حفاظت کر سکیں جس طرح ہمارے بڑوں نے اس آزادی کو حاصل کرنے کی قربانی دی تھی. دیکھیے اس کی قدر کیجئے. ہم آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہے ہیں کہ جب افغانستان میں سوویٹس کے خلاف مجاہدین برسر پیکار تھے اور ہم پاکستان کی سرحدوں سے صرف چند کلومیٹر اندر سوویٹ فوجوں سے ٹکرا رہے تھے، اس شدید خون آشامی میں، شدید جنگ میں، جب سوائے اللہ کی پناہ کے اور کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوتی تھی اور رشین گن شپ ہیلی کاپٹرز اور بامبرز اور آرٹلری آپ کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہوتی تھی، اس آگ میں ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے اور پارا چنار پر ہمیں پاکستان کا جھنڈا نظر آتا تھا اور ہمیں اپنی پناہگاہ نظر آتی تھی پشت پہ، اور ہمیں اس وقت احساس ہوتا تھا کہ وہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں جن کا کوئی مرکز نہیں، جن کا کوئی ملک نہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہو. اس پاکستان پر فخر کیجیے گا، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر 40 لاکھ عراقی ریفیوجیز کی طرح ہوئے یا 50 لاکھ افغان ریفیوجیز کی طرح ہوئے یا ان فلسطینیوں کی طرح ہوئے جو پوری دنیا میں بکھرے پڑے لیکن جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، جو اپنے گھروں میں روز روندے جاتے ہیں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے، یا ان کشمیریوں کی طرح جن کے گھروں کی کوئی آبرو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، روز دروازے توڑ کر بھارتی فوج داخل ہوتی ہے. اللہ سے ڈریں اور قدر کریں اس نعمت کی جو اس نے آپ کو دی ہوئی ہے. اپنی حالت کو بدلیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو کہ آپ کی حالت کو تبدیل کر دے. پاکستان کی قدر کیجیے گا، اس پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور آبرو لٹانی پڑے تو یہ سستا سودا ہے، کیونکہ ہر انویسٹمنٹ انسان اپنے لیے نہیں، اپنے دین، اپنی آبرو، اپنے بچوں کے لیے بھی کرتا ہے. اس ملک نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنوں سے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو پے بیک کریں. اللہ آپ کو مبارک کرے یہ آزادی. اپنے عہد کی تجدید کا دن ہے یہ ان شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے، ان بہنوں اور بیٹیوں کو یاد کرنے کا دن ہے کہ جن کی لاشوں سے کنویں پٹ گئے تھے، جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جوک در جوک گولیوں کی بوچھاڑ کے آگے آتی تھی، جو آج بھی وہاں بیٹھ کر اپنے بچوں پر پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو اللہ شفا دیتا ہے. خیانت نہ کیجیے گا ان کے ساتھ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، اللہ انڈیا کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم پر رحم فرمائے. آپ سب کو مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. چمن